اس بلڈنگ میں لوگ جانے سے گھبراتے ہیں کیونکہ اس کے چھٹے فلور پر چھٹی منزل کا آئینہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ خوفناک باتیں اس فلور کے بارے میں ہوتی ہے کہ یہاں ایک آئینہ ہے جس میں کوئی بھی دیکھتا ہے تو اسے کچھ اور نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ دوست یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم جا کے کچھ دن وہاں رہتے، یہ سب جھوٹ ہوگا۔ مالک مکان بھی خوش ہوتا ہے کہ چلو کوئی ہے جو کرائے پر 10 دنوں کے لیے لے رہا ہے، لیکن لے رہا ہے، لوگ اب یہاں آتے جائیں گے۔ جیسے ہی یہ 10 دوست یا 4-5 دوست اس بلڈنگ میں انٹر ہوتے تو وہ شیشہ بالکل فرنٹ پہ لگا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک دوست جا کے ہنس کے اس آئینے میں دیکھنے لگتا ہے اور سب کو کہتا ہے اس میں کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، اس میں تو میں ہی ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے تیور بدل جاتے ہیں، یعنی اس آئینے میں اسے کچھ نظر آتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ اور دیکھا۔ اس کے دوست اس پہ ہنستے اور اس کا یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں وہ دوست کہ نہیں، تم نے شرط پوری کرنی، کوئی نہیں جائے گا، یہاں کچھ بھی نہیں، یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں نے اس میں دیکھا کہ میں ڈوب رہا ہوں پانی میں۔ تو وہ سب کہتے ہیں یہ سب تمہارا وہم ہے، یہاں پانی کہاں ہے؟ پھر اسی طرح اگلے دن اس کا دوسرا دوست اس آئینے میں دیکھتا ہے جو کہ ڈر جاتا ہے اور اپنے باقی دوستوں سے کہتا ہے کہ میں نے تو اس میں دیکھا کہ میں جل رہا ہوں۔ یعنی اس آئینے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر کسی کو اس کی موت دکھاتا ہے۔ یہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ لوگ دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو دروازہ لاک ہوتا ہے۔ اب دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ یہ شیشہ اپنا پورا کام تمام نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ 10 لوگ یا شاید 6-7 لوگ ہیں، اس میں کہانی میں یہ نہیں بتایا گیا، لیکن کہا ہے کہ 6-7-10 تک جو ہے فرینڈس تھے اس میں، وہ سب یہاں پس جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی پس جاتے ہیں یہ سب بہت رونا شروع کر دیتے، لیکن ان کی آواز کسی تک نہیں جاتی۔ اور یہ لوگ اب یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی دوستوں نے شیشے میں نہیں دیکھا، بس صرف ان 2 دوستوں کے ساتھ رہ رہے، اور اب یہ 2 دوست جس بھی آئینے میں دیکھتے ہیں اس میں اس کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ موبائل کی اسکرین میں دیکھتے ہیں تب بھی ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، اگر یہ اپنے جیبوں میں رکھ کے کسی چھوٹے سی شیشے میں دیکھتی ہے تب بھی ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، یعنی جس چیز میں بھی دیکھتے ہیں ان کو موت نظر آتی ہے۔ اچانک تیسری رات دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگنے کے بعد یہ 2 دوست کافی خفا ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا کیونکہ ہم اس فلور سے نکل گئے۔ یہ لوگ جیسے ہی گاڑی کے شیشے میں دیکھتے ہیں تب بھی ان کو اپنی موت نظر آئی کہ کوئی ہمیں پسٹول سے مار رہا ہے۔ دوسرے نے شیشے میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بڑا سا سانپ یا جانور ہے جو اس کو کھا لیتا ہے۔ یہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں جبکہ باقی دوست خوش ہوتے کیونکہ انہوں نے شیشے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بھی اس گیم کا اور اس پلان کا حصہ تھا۔ یہ دونوں کافی خفا ہوتے ہیں اور وہ 6 کے 6 باقی خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہی یہ لوگ اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوتے اور سوچ رہے ہوتے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، اچانک ایک بہت ہی بڑی کرین آ کے ان کی گاڑی کو کچل دیتی ہے اور وہ لوگ مر جاتے ہیں۔ اگلے دن جب مالک مکان بلڈنگ کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس فلور پہ جاتا ہے کہ وہ لڑکے اندر ہے یا باہر نکلے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوتی اور پولیس بھی جمع ہوتی ہے اور وہ ان کو اس بلڈنگ سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہے نا دوستو پر اسرار؟ گاڑی میں پھر کون لوگ تھے جس کو ایک کرین نے کچل دیا اور اوپر فلور پہ کون تھے؟ ضرور کمنٹ میں بتائیے جن لوگوں کو سمجھ آئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔